حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کسی کی بیوی نہیں ہے، ہاں ایک پیغمبر کی ماں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران اور زکریا علیہ السلام دونوں ہم زلف تھے۔ عمران کی بیوی کا نام حنہ تھا اور زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام ایشان تھا۔ عمران کی بیوی حضرت حنہ سے ایک زمانہ تک اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین یعنی نیک لوگوں کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنہ نے ایک درخت کے سایہ تلے ایک چڑیا اپنے بچے سمیت دیکھی تو یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ چنانچہ خدا نے دعا سن لی اور جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں ہے کہ اس زمانہ میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کے باعث اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ وضع حمل سے پہلے عمران کا انتقال ہو گیا اور حضرت حنہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اللہ کے فضل سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جو فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی تھی۔ یہ صاحبزادی ہی حضرت مریم تھیں اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل حسین اور نیک تھیں۔ ان کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ حنہ نے جو نذر مانی تھی خدائے تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حضرت حنہ نے حضرت مریم کے پیدا ہونے کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چونکہ حضرت مریم ان کے امام کی بیٹی تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بڑا اونچا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کا ذمہ دار بننے کی خواہش کی۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں چونکہ مریم کا خالو ہوں اس لیے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ قرعہ ڈالا تو قرعہ حضرت زکریا کے نام ہی نکلا اور آپ حضرت مریم کے ذمہ دار بنے۔ آپ نے پھر بیت المقدس میں حضرت مریم کے لیے محراب کے پاس ایک کمرہ بنایا، اس میں آپ کو رکھا۔ حضرت مریم کی یہ کرامات تھی کہ آپ ایک دن میں اتنی بڑھتی تھیں جتنا دوسرا بچہ سال بھر میں بڑھتا ہے، اور آپ نے کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیا، بلکہ حضرت زکریا جب کمرہ بند کر کے اسے تالا لگا کر باہر تشریف لے جاتے اور واپس وہاں آتے تو ان کے پاس رنگ برنگے بے موسم پھل موجود ہوتے تھے۔ ایک روز آپ نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، یا مریم انا لکی ہذہ، اے مریم یہ میوے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ آپ نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ یہ بھی حضرت مریم کی کرامت تھی کہ بچپن میں آپ نے بات سن کر اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بے موسم کا پھل اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم کے پاس بے موسم کے فصل بھیج رہا ہے تو فرمایا کہ جو ذات پاک مریم کو بے وقت بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے اور مجھے بڑھاپے کی عمر میں امید ختم ہو جانے کے بعد بیٹا عطا فرمائے۔ یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ چنانچہ وہاں مانگنے کا یہ اثر ہوا کہ جبریل امی حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ کو مژدہ خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کا۔ چنانچہ مقدس بڑھاپے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 89۔ السلام علیکم۔